میرے دوستو کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سب کچھ دنیا جہان میں جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کے حکم سے. اللہ سے تعلق ہوگا تو کامیابی ملے گی، اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ملے گی. اس لیے آخری چیز، اور وہ آخری چیز یہ ہے کہ اپنے اور اپنے اہل خانہ اور نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو. خدا سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ کوشش کرو روزانہ 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے، چاہے 5 منٹ کا وقت ہو، چاہے 10 منٹ کا وقت ہو، تھوڑا سا وقت نکالو جس میں تم ہو اور تمہارا رب ہو، اس کے سوا کوئی نہ ہو. نہ بیوی ہو، نہ بچے ہوں، نہ دوست احباب ہوں. تنہائی میں اپنے رب کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو جس میں اپنے رب کو یاد کر کے، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو اور خدا سے کہو اے اللہ یہ تیری نعمتیں ہیں. میں بیمار ہوا تھا تو نے مجھے شفا دی، میں پھنسا تھا تو نے میرے لیے نکلنے کی راہیں آسان کر دی، میں اس وقت پریشانی میں تھا تو نے میری پریشانی کو دور. اے خدا ایک طرف تیرے یہ احسانات ہیں اور دوسری طرف میرے گناہ ہیں. اے رب میں تیرے احسانات پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہوں. 5 منٹ 10 منٹ اپنے رب کو تنہائی میں یاد کرو تو اللہ رب العزت سے ایک رشتہ اور تعلق مضبوط ہو جائے گا. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور معمول بنا لیا اس نے اپنا، تو اس کو کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کے آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک جائیں، خدا اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. میرے دوستو آج ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی دنیا کے چکروں، اور فرصت ملتی ہے تو اس موبائل نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہم اسے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. خدا سے اپنے رشتے کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے. تھوڑا سا وقت خدا کے لیے نکالو جس میں تم ہو، تمہارا رب ہو، کوئی تیسرا آدمی نہ ہو بیچ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جتنے اکابر ہمارے گزرے ہیں راتوں میں اٹھ کر کے تنہائی میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا ان کی زندگی کا معمول تھا. جبکہ ان کی زندگی بڑی زاہدانہ تھی، متقیانہ تھی، صلاح اور نیکی ان میں موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کو پکارا کرتے تھے اور رات میں اٹھ کے اس کو یاد کیا کرتے تھے. میرے دوستو یہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہیں. ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور ندامت کا ایک آنسو تیرے آنکھ سے نکلا. کتنا بڑا آنسو تھا وہ؟ فرماتے ہیں وہ آنسو اتنا چھوٹا تھا کہ مکھی کے سر کے برابر تھا، اور وہ تیری پلکوں میں پھنس کر کے رہ گیا، ٹپکا بھی نہیں. سن، ہو سکتا ہے یہی آنسو تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے. بتاؤ آج ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے کہ کبھی ہم رب کے سامنے روتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں دعا کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ دعا آپ اپنے لیے نہیں کر رہے، اپنی امت کے لیے کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا. اے اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما جن سے نکلنے والے آنسو میرے دل کی دنیا کو آباد کریں. اے اللہ اپنے ڈر سے رونے والی آنکھیں مجھے نصیب فرما قبل اس کے کہ موت آئے اور آنسو خون میں تبدیل ہو جائیں اور آنکھیں پتھرا جائیں. اس سے پہلے مجھے رونے کی توفیق عطا فرما. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں خدا نے اعلان فرمایا تھا
لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ رونے کی دعا کر رہا ہے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ آج سے طے کرو کہ ہم 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ تنہائی کے میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے روز آنا نکالا کریں گے انشاءاللہ۔ یا میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے اگر اس پر عمل کر لیا تو آپ کو اس کا فائدہ دنیا میں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک پروگرام میں جا رہا تھا، پروگرام مسجد کے اندر تھا۔ اتفاق سے جس گیٹ سے ہم داخل ہوئے وہ گیٹ ایک قبرستان سے ہو کر کے جاتا تھا مسجد میں۔ ہماری طرف مسجد کے ساتھ قبرستان کی جگہ بھی ملی رہتی ہے۔ جب میں گیٹ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا دائنی طرف ایک تازہ قبر بنی ہوئی ہے، اور کوئی قبر ہے نہیں گیٹ کے پاس۔ تو میں نے نظر انداز کیا کہ قبرستان ہے، قبر تو بنی جاتی ہے۔ جب میں اندر پہنچ گیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا آپ نے نئی قبر دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھی۔ کہنے لگے اس قبر کا ایک عجیب قصہ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے یہ قبر دور تھی، بارش ہوئی تو یہ کھل گئی اور اس میں پانی بھر گیا۔ تو محلے والوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ کیا ہوگا، یہ تو میت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ مشورے میں طے ہوا کہ اس کو پورے طور پر کھول کے میت کو یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے وہ قبر کھولی۔ 60-65 سال پہلے انتقال ہوا تھا اس شخص کا۔ اس قبر کو کھولا تو کھولنے والے لوگ میرے ساتھ تھے، کہنے لگے ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے قبر کھولی تو نہ کفن کے اوپر کوئی داغ تھا اور نہ میت کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی تھی، ہر چیز بالکل اجلی اور صاف ستھری۔ ہم نے وہاں سے اٹھا کے یہاں دفن کر دیا۔ میں نے کہا کیا وہ کوئی عالم تھا؟ کہ نہیں کوئی عالم نہیں تھا۔ بھائی حافظ تھا؟ نہیں حافظ بھی نہیں تھا۔ پھر کون تھا کہ پرچون کی ایک دکان تھی وہ چلاتا تھا اور مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا۔ میں نے کہا نہیں کوئی خاص عمل ہوگا اس کا، وہ بتاؤ مجھے۔ تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، بات کرنے لگے۔ ایک بڑے میاں اٹھے، کہنے لگے ہاں ایک خاص عمل تھا اس کا۔ میں نے کہا کیا عمل تھا؟ تو دیکھو کیا جواب دیا انہوں نے۔ کہا اس کا عمل یہ تھا کہ 5 وقت نماز مسجد میں پڑھتا تھا، لیکن اس کا خاص عمل یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے اس کونے میں بیٹھ جاتا تھا۔ سارے نمازی چلے جاتے تھے، وہ بیٹھ کر کے دعا کرتا رہتا تھا، اور دعا اس طرح کرتا تھا گویا اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور تنہائی میں خدا سے رابطے میں رہا کرتا تھا۔ میں نے کہا یہ تنہائی میں خدا کو پکارا کرتا تھا، یہ اسی کا نتیجہ ہے خدا نے اس کے کفن کی بھی حفاظت کی، اس کی میت کی بھی حفاظت کی، اور خدا اس کو میدان محشر میں بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ میرے دوستو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آج ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ تو مسجدوں میں، مدرسوں میں ائمہ حضرات اور عام مسلمان، یہ تو سب کے لیے ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ طے کرے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات میں سے تھوڑا بہت وقت نکال کے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا کریں، اس سے ملاقات کا شوق اپنے دل میں پیدا کرو، اور اس سے کہو کہ اے خدا مجھ سے جو گناہ ہوئے معاف فرما، مجھ سے راضی ہو جا کسی طرح، میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔